روزہ ارکان اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ دیگر ارکان کی طرح روزے کا بنیادی مقصد اللہ پاک ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ آخر روزے میں ایسا کیا ہے کہ خالق کائنات نے خود کو اس کی جزا فرمایا ہے؟ سمجھنے کے لیے پہلے اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ روزمرہ زندگی میں ہماری توجہ جسم کی ضروریات پوری کرنے میں صرف ہوتی ہیں اور ہم اصل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری توجہ جسم کے معمولات سے ہٹا کر باطنی معمولات پر مرکوز کرتا ہے اور جسمانی نظام مختلف اعضاء کی کارکردگی پر منحصر ہے۔ مثلاً معدہ، جگر، پھیپھڑے، گردے، آنتیں وغیرہ، یعنی جسم نظام ہضم، تولید، اعصابی نظام اور دوران خون کے نظام پر مشتمل ہے۔ میڈیکل سائنس ان تمام نظاموں کی کارکردگی کو غذا سے جوڑتی ہے۔ غذا جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے، لیکن یہ غذا ہمیں چلاتی ہے۔ اسی توانائی کی بدولت ہم سوچتے اور کام کرتے ہیں۔ لیکن روزے میں نیت کی خصوصی اہمیت ہے۔ جیسے ہی روزے کی نیت کرتے ہیں، ذہن کا خود کار نظام اس پر عمل شروع کر دیتا ہے کہ روزہ ہے اور شام تک کچھ نہیں کھانا۔ یعنی اب جسم آزاد ہے اور ایک ایک عضو، ایک ایک انزائم اپنے رنگوں کو پھر سے قدرتی رنگوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ جسم حالت سکون میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح کہ گاڑی ورکشاپ میں اور اوور ہالنگ کے لیے داخل کر دی جاتی ہے۔ تمام سرگرمیاں روک دی جاتی ہیں۔ گاڑی کے ہر پرزے کی آئلنگ اور برشنگ پرزہ میں نئی چمک پیدا کر دیتی ہے۔ رمضان کے 30 دنوں میں جسم میں موجود خلیات اپنے اندر کے رنگوں کو پھر سے تازہ دم کرتے ہیں۔ وہ نیت جو روزے کے شروع میں کی جاتی ہے، وہ روشنی کا ایسا منبع ہے جس سے اعضاء سیراب ہوتے ہیں۔ جب ذہن اللہ کے احکامات کو دل سے قبول کر لیتا ہے تو اس کے اندر نور اور روشنی کا خزانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں کم کھانا، کم سونا، گفتگو میں احتیاط اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے سے جسم کی کثافت کم سے کم ہو جاتی ہے، اندر کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے۔ کم کھانے سے جسم میں لطافت یعنی ہلکا پن پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ والے فرماتے ہیں، آدمی دنیا میں 5000 سال کی روشنیاں لے کر آتا ہے، مگر بے جا غصہ، غم اور غیر ضروری سوچوں اور ڈپریشن سے کم عمر ہو جاتی ہے، کم و بیش 60 یا 70 سال رہ جاتی ہے۔ روزہ ہماری کھوئی ہوئی روشنیاں ذخیرہ کرنے میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات مخلوق کی فلاح کے لیے ہیں۔ روزہ رکھنا ہر طرح سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزہ ایسی بیماریوں کا علاج ہے جس کے لیے مستقل دوا کی ضرورت رہتی ہے، مثلاً کولیسٹرول، بلڈ پریشر، معدہ اور آنتوں کے مسائل۔ جس طرح بارش کے بعد ہر پتا بوٹا نکھر جاتا ہے، اسی طرح صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ روزہ دار ہر حلال چیز کو بارضا اور رغبت چھوڑ دیتا ہے۔ پھر روزہ دار کا ذہن نقطۂ وحدانی یعنی خالص اللہ پاک کی طرف یکسو ہو جاتا ہے۔ روزہ میں صبر کا پہلو نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ قرآنی تعلیمات وضاحت کرتی ہیں کہ روزے کا تعلق باطن سے ہے اور روزہ انسان کو غیب سے متعارف کرواتا ہے۔ ہمیں یہ تصور غالب رہتا ہے کہ ہم اللہ رحمان رحیم ہستی کے لیے بھوکے پیاسے ہیں۔ روزے سے من اجلا ہو جاتا ہے اور انسان میں نورانیت اور پاکیزگی کی بدولت ذہن کی رفتار 60,000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ قدیم مصری روحانی بیداری کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ مصری کہتے تھے کہ اگر انسان بار بار کھاتا ہے تو اس کی 1/4 زندگی غذا پر اور باقی زندگی معالج کے مشورے پر گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان حکیموں نے بھی روزے کے ذریعے علاج کو اپنایا۔ ابن سینا بیماریوں کے علاج میں روزے کا سہارا لیتے تھے
ان کا کہنا ہے کہ ادویات لینے سے بہتر ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ دوستو، روزے کی حکمت پر ضرور توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والی ہستی ہیں اور ان کے ہر حکم میں بے شمار فائدے ہیں۔